بھیڑ بکریاں رکھی تو ہوئی ہیں مگر بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، فائدہ بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ بھیڑ بکریاں کیسے رکھنی چاہیے، کون سے بنیادی اصول ہیں جن پر عمل کر کے بھیڑ بکریوں کے کاروبار کو منافع بخش کاروبار بنایا جا سکتا ہے؟ بھیڑ بکریوں کے حفاظتی ٹیکہ جات کون کون سے ہیں اور کس طریقے سے اور کب لگانے چاہیے؟ ان تمام سوالات کے جوابات دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ہوں ویٹ راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے ذمہ دار بھائی اور شوقین آزاد سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج آپ دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اکثر ہمارے جو فارمر حضرات ہیں جنہوں نے بھیڑ بکریاں گھریلو سطح پر رکھی ہوئی ہیں، وہ تقریباً 99% روایتی طریقے سے رکھی ہوئی ہیں۔ ان میں بے شمار بیماریاں ہیں، بے شمار مسائل ہیں جس کی وجہ سے اکثر ہمارا فارمر جو ہے وہ نقصان کا منہ دیکھتا رہتا ہے۔ اکثر ان کے کبھی بچے مار جاتے ہیں، کبھی کوئی بکری مار جاتی ہے، تو سارا منافع جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو بھیڑ اور بکریاں جو ہے رکھنے کے جو بنیادی جدید طریقہ کے 4 اصول ہیں۔ روایتی طریقے سے نکلیں اور جدید طریقہ پر رکھیں۔ ہر چیز میں ترقی ہو گئی ہے، دائیں بائیں نظر دوڑائیں تو آپ کی زمین جو پرانے 100 سال پہلے جو ہے 5 من فی ایکڑ دیتی تھی، ابھی 50 من فی ایکڑ دیتی ہے۔ اسی طرح آپ کی سبزیاں ہائیبریڈ، فروٹ ہائیبریڈ اور موسم کے علاوہ بھی مل جاتے ہیں ہر چیز۔ تو یہ اپنا انسان کا لائف سٹائل بھی بڑا چینج ہو چکا ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی ترقی ہو چکی ہے، ان میں تحقیق ہو چکی ہے اور ان کی بیماریوں کی مینجمنٹ اور ان کا وقت سے پہلے جو ہے آپ نے احتیاطی تدابیر کون سی کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے حفاظتی ٹیکہ جات کون سے لگانے اور ان کو خوراک کیا دینی ہے اور بیماری سے کیسے بچانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اب ایک جانور رکھنا ایک سائنس بن چکا ہے۔ اور جانوروں کو جو بھیڑ اور بکریاں ان کو رکھنے کے تقریباً جدید طریقے سے رکھنے پر 4 طریقہ جات موجود ہیں۔ ان کو جو جدید طریقہ ہے ان میں 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ان کے اندرونی بیرونی کیڑوں کا خاتمہ ہے کہ ہر 3 مہینے بعد ان کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دینی چاہیے، اور جلد پر چچڑ، مکھیاں، پسو وغیرہ ان کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ ان کی جو خوراک کا خیال رکھنا ہے، جس میں فیڈ گوٹ فیڈ ہوتی ہے، مکس راشن بھی اسے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ونڈا بھی اسے کہتے ہیں، بکریوں کا ونڈا۔ یہ بنیادی خوراک ہے جو بکریوں کی چاہیے ہوتی ہے، اس کی تمام جسمانی غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ خشک چارہ یعنی سبز چارہ جو ہے وہ اس سے بہتر خشک چارہ ہے، اگر سبز چارہ موجود ہے اس کو خشک کر کے ڈالیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اسے سائلج بھی اس کے لیے بہترین ہے اور مفید ہے۔ اس کے علاوہ بھوسا، یہ 1 پاؤ سے آدھا کلو تک فی بکری آپ ڈیلی جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ پانی ہے۔ پانی جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے، اس میں 24 گھنٹے ان کے پاس پانی کی اویلیبلٹی موجود ہونی چاہیے۔ صاف ستھرا موسم کے مطابق پانی ان کو ملنا چاہیے، اس سے ان کی پیداوار، گروتھ اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جو ہے پانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو حفاظتی ٹیکہ جات ہیں، وقت سے پہلے آپ نے حفاظتی ٹیکوں کا کورس کروانا انتہائی ضروری ہے۔ ویسے تو ان کی بھیڑ بکریوں کی جو بیماریاں ہیں 7 بیماریاں ہیں، جن میں سب سے پہلے انٹیروٹکسیمیا انتڑیوں کا زہر، اس کے علاوہ PPR دوسری بڑی اہم بیماری ہے، اس کے علاوہ تیسری بکریوں کی بیماری فلورو نمونیا، اس کے علاوہ گوٹ پاکس ایک بیماری ہے بکریوں کی چیچک، اس کے علاوہ ان کی اینتھریکس ایک بیماری ہے، اس کے علاوہ بھیڑ بکریوں کی بیماری فٹ اینڈ ماؤتھ ہے۔ تو یہ 7 بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جو ہے احتیاطی تدابیر کے طور پہ سال میں 2 مرتبہ
حفاظتی ٹیکے کا کورس کروانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ سال میں 2 مرتبہ حفاظتی ٹیکوں کا کورس کروا لیں تو آپ کی جو بھیڑ بکریاں ہیں ان میں جو شرح اموات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور کمزور ہیں یا بچہ دینے کے قریب ہیں یا جانور جنہوں نے بچہ دیا ہوا ہے، 1 مہینہ پہلے 1 مہینہ بعد ان کو جو ایکسٹرا منرل ہے، گوڈ فیڈ کے ساتھ ساتھ منرل کی جو ہے اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، جس میں ہیوی ویٹ منرل جو ہے ان کو 10 سے 20 گرام جانوروں کے وزن کے مطابق، یا ان میں کیلشیم ایک سولوٹون پاؤڈر ہے، وہ ان کو 10 سے 20 گرام روزانہ جو ہے وہ ان کو فیڈ میں ڈالنا جو ہے انتہائی مفید ہے۔ اس کے علاوہ ان کو وٹامن 83 کے انجیکشن مہینے میں 1 دفعہ لگ جائے اگر انجیکشن ہر بھیڑ بکری کو، چاہے وہ دودھ دے رہی ہے، چاہے حاملہ ہے، چاہے بچے ہیں، چاہے نر ہیں، تو اس میں بھی ان کی جو گروتھ ہے، ان کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جو ان میں قوت مدافعت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھیڑ بکریوں میں جو 3 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک کیڑوں کی وجہ سے، اندرونی بیرونی کیڑوں کی وجہ سے، دوسرا بیکٹیریل ڈیزیز ہوتے ہیں، موسمی اثرات ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پہ وبائی امراض ہوتے ہیں۔ تو ان میں آپ نے ٹائم پہ ڈیورمنگ کروانی ہے، حفاظتی ٹیکہ جات لگانے ہیں، اور موسم کے لحاظ سے ان کی جو ہے وہ کیئر بھی کرنی ہے۔ خاص طور پہ سردیوں میں چھوٹے بچے جو ہے عموماً سردی کی وجہ سے، نمونیا کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور وہی بکریوں میں بچے جو ہے وہ پرافٹ کے نقطہ نگاہ سے بہت اہمیت کا حامل ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو بچوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اپنے باڑے میں جو ہے ٹک سٹاپ کا سپرے جو ہے وہ مہینے میں 1 مرتبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسیکٹیسائڈ جتنے بھی پسو، مکھیاں، اڑنے والے جو جتنے بھی حشرات الارض ہیں وہ بھی جانوروں کا خون پیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بیماریاں بناتے ہیں اور بیماریاں پھیلانے کا بھی باعث بنتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد آپ دوستوں کو بھیڑ بکریوں کے بارے میں اویئرنیس دینا ہے۔ آپ جو ہے اس طریقہ سے بھیڑ بکریوں کو پالیں تو انشاءاللہ آپ کا جو جتنے بھی آپ کے جانور ہیں وہ آپ کو بہتر پیداوار اور بہترین منافع دیں گے۔ باقی ہمارے حیدری اینیمل ہاسپٹل کے پلیٹ فارم پہ ہم بھیڑ بکریوں کا تمام علاج معالجہ، ان کا الٹرا ساؤنڈ، ہمل ٹیسٹ 1 مہینے پہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرجری کی سہولت ہے، علاج معالجہ، فارم وزٹ اور کنسلٹنسی بھی فارم پہ دیتے ہیں۔ کسی بھی اگر بھائی کو چاہیے تو ہمارے حیدری اینیمل ہاسپٹل کے ہیلپ لائن نمبر 0311780040 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔